پاکستان اور چین کا سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز پر اتفاق۔ سی پیک کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سیدہ سے منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیراعظم نے پاکستانی وفد کو ظہرانہ دیا۔ وزیراعظم کا کامیاب دورہ چین مکمل، ایس سی او اور ایس سی او پلس کے اجلاس میں شرکت، چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کی، چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کیا۔ شہباز شریف ایران، ترکی، روس، آذربائیجان اور تاجکستان کے سربراہوں سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ چین نے 50 سال میں اقتصادی معجزہ کر دکھایا۔ چین کی اقتصادی ترقی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ پاکستان کے لیے چینی ماڈل لینا چاہتا ہوں۔ چین کے تعاون سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی۔ چینی ماڈل پر چلتے ہوئے پاکستانی معیشت کو جلد مضبوط اور توانا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا، پاکستان میں چینی بہن بھائیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہوگی۔ ہر ممکن بروقت سہولت فراہم کی جائے گی۔ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ چین کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ پانچ 126 ملی میٹر بارش سے گجرات ڈوب گیا۔ 20 گھنٹے کی بارش سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا۔ شدید بارش سے بھمبا نالا بکھر گیا۔ کئی گھنٹے بعد میں 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ کمرسیالوی روڈ پر نالا اوور فلو، پانی گھروں دکانوں میں داخل۔ اربن فلڈنگ سے شہریوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کچہری روڈ، وابڈا کالونی میں بارش اور سیلاب کا پانی داخل ہو گیا۔ جی ٹی روڈ، جیل روڈ، جوڈیشل ڈسٹرکٹ، انڈر پاسوں سمیت کئی مرکزی سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ بھارت سے آنے والے نئے ریلی نے صورتحال مزید خطرناک بنا دی۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا کہتے ہیں، انتظامات مکمل ہیں۔ کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے۔ شگاف پڑے تو 27 دیہات متاثر ہوں گے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال پر ہے۔ دریائے راوی میں خطرناک صورتحال ہے۔ شاہدرہ پر پانی تیز ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب 9 لاکھ کیوسیک کا ریلا گڈو بیراج میں داخل ہوگا۔ پنجاب کے دریاؤں میں موزوں ریلوں کی تباہ کاریاں۔ قصور میں دریائے ستلج کے ریلے سے کوٹلی فتح محمد کے کئی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ محمد میں بستیاں ڈوب گئیں۔ دریائے چناب نے مظفر گڑھ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ شہر ہو یا دیہات، سبھی پانی پانی ہو گئے۔ چشتیہ میں بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑک بہہ گئی۔ قادر آباد سے نکلے بڑے ریلے نے جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کا پانی رنگ پور میں بھی آفت ڈھا رہا ہے۔ سینکڑوں بستیاں زیر آب۔ کمالیہ میں دریائے راوی کی بپھری موجوں نے کئی آبادیاں ڈبو دیں۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے ریلے نے سیم نالہ بند توڑ دیا، کئی بستیاں زیر آب۔ پاک وطن میں دریائے ستلج کے موزوں ریلے نے 40,000 سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا۔ درجنوں دیہات سیلاب کی نظر۔ موزوں ریلوں کا رخ اب صوبے کے آخری مقام ہیڈ پنجنت کی طرف ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اونچ شریف کے پاس بڑے ریلے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں چونگ ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے، سیلاب متاثرین کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے اور راشن تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की जरूरत है। रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपी कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सखर में सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जिला शहीद बेनजीराबाद का दौरा। जिला इंतजामिया ने सैलाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आसिफा भुट्टो ने कहा, ये वक्त एक कौम बनकर एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे से 94,000 से ज्यादा आबादी, 3.25 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। 24 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वजीर आला एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में जलजले के झटके। 5.9 शिद्दत के जलजले से पेशावर, नौशहरा, मर्दान, एबटाबाद, बटागराम, मलकन, स्वात, बुनेद लरज उठे। हंगू, बाजोड़, मोहम्मद में भी झटके। अटक, मियांवाली, गुजरावाला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मुल्क में आज अगर आईनी हुकूमत नहीं है और मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा तो मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। बरतानिया में सदी से लिखा हुआ कोई आइन नहीं है, लेकिन वहाँ कानून की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह का कराची बार से खिताब। कहा, बदकिस्मती से हमें स्कूलों में तारीख भी मुतजाद पढ़ाई जाती है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का है, जो वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करती है। एक शर्त यह है कि कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करे। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएं, लेकिन ऐसा आज तक सिर्फ हमारा ख्वाब ही है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह तहरीक इंसाफ में दरार। महमूद अचकजई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज। जराये का कहना है, पीटीआई ने महमूद अचकजई से कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें। स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल न करें। महमूद अचकजई ने तजवीज ना मानी और बलूचिस्तान चले गए। महमूद अचकजई ने जवाब दिया, आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। तर्जमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नाराजगी की तजदीद कर दी। कहा, महमूद अचकजई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए कोयटा में है। जना हाउस हमला के सुबानी पीटीआई का भांजा शाहरेज जमानत पर कोट लखपत जेल से रहा। अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेरशाह की जमानत भी मंजूर। लाहौर की एटीसी का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अलीमा खानम कहती है, मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके, उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। ट्राई सीरीज का अहम मार्का, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया। शारजाह में यूएई की टीम 172 रन के ताकुब में 140 रन तक महदूद। अलीशान शरफू के 68 रन यूएई को जीत न दिला सके। अबरार अहमद 4 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बाद फखर जमान और मोहम्मद नवाज ने टीम को मुश्किलात से निकाला। फखर ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 37 रन बनाए।
اتوار کو فائنل میں پاکستان اور افغانستان مد مقابل آئیں گے۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی۔ قومی کی 5 اور پنجاب اسمبلی کی 4 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بلوچستان حکومت کی بے حسی، سیلاب کے خدشے کے باوجود کوئی تیاری نہیں۔ اوسطا محمد میں سیلاب کی گزرگاہوں پر 15 سال بعد بھی پل نہ بن سکے۔ ماضی میں 3 بار مرکزی شاہراہوں کو کاٹ کر آبی ریلوں کو گزارا گیا۔ سندھ بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ پر کٹ لگنے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کراچی میں پھر بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر اور خیرپور سمیت گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیرآب، ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب میں عشرائے رحمت للعالمین شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق عید میلاد النبی کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی پر تقریبات اور قرآن خوانی ہوگی۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی کی روح پرور تقریبات، نعت خوانی اور قوالیوں کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ تیل اور گیس کی مقامی پیداوار سے متعلق اچھی خبر۔ پوٹوہار ریجن میں نئے ذخائر دریافت۔ پاکستان پیٹرولیم کا کہنا ہے ڈھوک سلطان 3 سے یومیہ 2000 بیرل سے زائد خام تیل اور 4 MMCFD گیس حاصل ہوگی۔ پوٹوہار خطے میں تیل کی دوسری گہری دریافت ہے۔ PPL کے اعلامیے میں کہا گیا پوٹوہار کوہاٹ سیکنڈری بیسن میں ہائیڈرو کاربن ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے منفرد اعزاز، آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ 2025 کا اعلان، ویژن پاکستان فاتح قرار۔ اسلام آباد میں واقع ویژن پاکستان عمارت نے آرکیٹیکچر کا عالمی ایوارڈ جیت لیا۔ ویژن پاکستان عمارت کو 7 ممالک کے ساتھ منتخب کیا گیا۔ یہ عمارت DB اسٹوڈیوز نے جدید خطوط پر ڈیزائن کی ہے۔ پاکستانی اور عرب فن تعمیر سے متاثر یہ عمارت پسماندہ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے والے ادارے کا مرکز ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کم وسائل والے بچوں کو خود مختار بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد مرزا سے کمانڈر ترک ایئر فورس کی ملاقات، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ضیاء جمال قائد اوغلو نے پاک افواج کے انسدادی دہشت گردی میں کردار کو سراہا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ سے چیف جسٹس فلسطین ڈاکٹر محمود صدیقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد میں مسجد اقصی کے امام قاضی احمد حسین اور فلسطینی صفی ڈاکٹر ظہیر محمد حمداللہ زید بھی شامل۔ پاکستان اور فلسطین کے برادرانہ تعلقات، امت مسلمہ کے اتحاد اور اسرائیلی جارحیت پر تفصیلی گفتگو۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستانی عوام ہر سطح پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 84 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 4 افراد سے ہونے گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک بچے سمیت 17 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 370 ہو گئی۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے میں اسرائیلی رغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط بھی شامل ہے۔
غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ رواں دوا۔ اسرائیل نے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہنگامی مشقیں شروع کر دیں۔ رات گئے کشتیوں کے اوپر ڈرون پرواز کرتے رہے۔ فلوٹیلا کا پہلا پڑاؤ تیونس میں ہوگا۔ تیونس سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا کا حصہ ہوں گے۔ امریکی فوجی بھی غزہ میں نسل کشی کے خلاف بول پڑے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف۔ سینٹ کمیٹی میں احتجاج پر 2 فوجی افسر گرفتار۔ فوجی افسران نے کانگریس کو غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتیں 2200 سے زائد ہو گئیں، 3500 سے زائد زخمی ہیں۔ اتوار کو آنے والے زلزلے سے صوبہ کنر، ننگرہار، لغمان، نورستان اور پنجشیر میں خوفناک تباہی ہوئی۔ ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے امداد۔ کہیں ڈی این اے لیک نہ ہو جائے۔ بیجنگ میں روسی صدر پیوٹن سے شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ ان کی ملاقات کے بعد ان کا عملہ اپنے رہنما کی کرسی صاف کرنے پہنچ گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کنگ جونگ ان جس کرسی پر بیٹھے اور وہاں ارد گرد موجود جتنی بھی چیزوں کو انہوں نے چھوا، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا۔ کم جونگ ان نے جس گلاس میں پانی پیا وہ بھی عملہ ساتھ لے گیا۔ کراچی میں موٹاپے کے مریضوں کے لیے امریکی طرز کے جدید علاج کا آغاز۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمن نے سندھ انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ گیسٹرو اینٹرولوجی میں جدید طریقہ علاج کا افتتاح کر دیا۔ امریکی کمپنی بوسٹن سائنٹیفک کا تیار کردہ طریقہ علاج نسبتاً آرام دہ اور موٹاپے کے مریضوں کے لیے نئی امید ہے۔ قونصل جنرل چارلس گڈمن نے کہا، پاکستان کے عوام کی زندگی بدلنے والے علاج تک پہنچ ممکن بنا رہے ہیں۔ اور ایک نام، ایک روایت، ایک انقلاب۔ عالمی شہرت یافتہ اطالوی فیشن ڈیزائنر جارجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ارمانی نے اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑی جو خوبصورتی، نظم و ضبط، جدت اور اثر و رسوخ کا بہترین امتزاج ہے۔ کنگ جارجیو کے نام سے مشہور ارمانی نے نہ صرف لوگوں کے لباس کے انداز کو بدلا، بلکہ انہوں نے طاقت، نفاست اور صنف اظہار کو لباس کے ذریعے نئی معنی دی۔ ریڈ کارپٹ سے لے کر کارپوریٹ دفتروں اور روزمرہ کے لباس تک ایک ایسی خوبصورت زبان متعارف کروائی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔